الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب الحث علی الخشوع جو 5واں باب ہے کتاب الصلاۃ میں، جو دوسرا کتاب ہے یا دوسری کتاب ہے بلوغ المرام کا، یہ درس نمبر 9 ہے اور آخری درس ہے. باب الخشوع کا یہ آخری درس ہے جس میں خشوع اور خضوع کے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیثیں بیان کی. اس میں حدیث نمبر جو 13 ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، اور پھر اس کا ترجمہ، اس کی تخریج، پھر ایسے ہی اس میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ باذن اللہ عز و جل واضح کروں گا. تو سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے، یہ عربی جو عبارت ہے اس پر غور کریں. یہ عربی لفظ میں پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواہ مسلم والترمذی وزاد فی الصلاۃ. تو یہ حدیث ہے، عربی عبارت. اب اس کا ترجمہ یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمائی کا آنا شیطانی حرکت ہے. جمائی کا آنا، جو آدمی سستی میں، کاہلی میں نیند جب آتی ہے تو جمائی لیتا ہے، منہ کو کھولتا ہے، تو یہ جمائی. تو جمائی کا آنا یہ شیطانی حرکت ہے. تم میں سے اگر کسی کو جمائی آ جائے تو حتی الوسع، یعنی پوری کوشش کرے اسے روکنے کی کوشش کرے. اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اپنے روایت میں نماز میں جمائی آنے کا اضافہ نقل کیا ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، یہ مسلم کی روایت ہے. اور ترمذی میں کیا ہے؟ التثاؤب فی الصلاة من الشیطان، التثاؤب فی الصلاة من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. کیا اس طرح دونوں روایتوں میں فرق ہے؟ اور پھر فقہی اعتبار سے کیا دونوں میں فرق ہوگا؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. تو یہ ہے یہ حدیث کے متعلق. تو اس طرح اب یہ بات واضح ہو گئی. عربی عبارت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا. اب اس حدیث کی جو تخریج ہے وہ بیان کر رہا ہوں. حدیث کی تخریج. تو بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا. امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 1294، حدیث نمبر 2994، کتاب الزہد والرقائق میں باب تشمیت العاطس وکراہت التثاؤب میں ذکر کیا، جس میں جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کے جواب میں ارحمک اللہ کہے، اور تثاؤب کی یہ مکروہ ہے اس کا بیان. یہ مسلم میں اس طرح کتاب اور باب میں ذکر ہے. الترمذی نے روایت کی اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 99، حدیث نمبر 370، ابواب الصلاۃ میں باب ما جاء فی کراہیت التثاؤب فی الصلاۃ من طریق. یہ طریق ان کا جو ہے وہ اس طرح ہے. یہ پھر سے ایک سند دیکھیں تاکہ واضح ہو جائے. آپ کے سامنے یہ ہے یہ شجرہ. تو یہ دونوں حضرات اس طرح روایت کرتے ہیں، مسلم اور ترمذی، اس طریق سے. طریق اسماعیل ابن جعفر جو روایت کرتے ہیں العلاء ابن عبد الرحمن سے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی الفاظ
جو آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ التثاؤب فی الصلاۃ، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور مسلم میں فی الصلاۃ کا ذکر نہیں ہے۔ التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، تو مسلم کی روایت عام ہے نماز غیر نماز کے لیے، اور ترمذی کی روایت سے کیا بات واضح ہوئی کہ یہ خاص ہے نماز کے متعلق۔ تو ادھر ایک سوال آئے گا کہ کیا یہ تثاؤب جماعی لینا صرف نماز میں منع ہے؟ عام حالات میں بھی اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کی شکل صورت بگڑ جاتی ہے، اور اس کے اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو حدیثوں میں منع کیا گیا ہے ان اسباب کے بنا پر کہ غیر نماز میں بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی وضاحت باذن اللہ عز و جل ہوگی۔ اب حدیث کی طرف دوبارہ ہم آتے ہیں، اور اس میں جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو اس میں حدیث میں ایک تو ہے لفظ التثاؤب، سب سے پہلا لفظ جو ہے التثاؤب، تو یہ مصدر تثاءبہ، مصدر تثاءبہ، اور ایک لغت میں اس کو تثاوبہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مصدر تثاوبہ ہے یا تثاءبہ۔ تثاءبہ زیادہ فصیح ہے، تثاوبہ واو سے، حمزہ کی جگہ پہ واو، یہ کہا کہ یہ عامی، کچھ اہل علم نے یا اہل لغت نے کہا یہ عامی۔ بہرحال المہم تثاؤب کا کیا معنی؟ یہ ہم سبھی سمجھتے ہیں جماعی لینا، لیکن اگر کہا جائے اس کی تعریف کیا ہو سکتا ہے، ایک آدمی کہ میں نہیں سمجھا جماعی لینا۔ اب اگر آپ اس کو منہ پھاڑ کے سب کے بیچ میں بتائیں تو یہ بھی غیر مناسب ہے، اسی لیے اس کی تشریح کی جائے گی تو کس طرح بتائی جائے گی؟ کیا کہیں گے؟ تثاؤب کا کیا تشریح کریں، الفاظ سے اس کی وضاحت کریں تو کیا کہیں گے؟ تثاؤب کا کیا معنی؟ ہاں اچھا، تثاؤب کا معنی وہ کہ آدمی منہ اپنا کھولے اور یہ دونوں ہونٹ دونوں میں فاصلہ ہو جائے، ایک اوپر جائے ایک نیچے جائے، اور اس طرح ہونٹوں میں یہ جو حرکت دے رہا ہے یا حرکت جو آ رہی ہے لا ارادی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، جیسا کہ اپنی مرضی سے آدمی منہ کھول کے بات کرتا ہے، نہیں، یہ لا ارادی ہے، لا ارادی حرکت ہے ان ہونٹوں کی حرکت۔ اور یہ حرکت یہ کب ہوتی ہے اور اس طرح یہ ہونٹ اوپر نیچے چلے جا منہ کھل جاتا ہے؟ جب آدمی کو سستی ہوتی ہے یا نیند آتی ہے، تو یہ ہے جماعی۔ ہمارے خیال اس کے بعد سب کو واضح ہو گیا اور اس کی تطبیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا آگے بڑھتے، التثاؤب من الشیطان، شیطان سے ہے، تو کیا شیطان ہی یہ جماعی جو آپ کے چہرے پر یا جماعی ظاہر ہوتی ہے، جماعی لیتے ہیں، کیا شیطان ہی جماعی دیتا ہے؟ وہی اسی کے کنٹرول میں، اسی کے اختیار میں ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ یعنی شیطان سبب ہے، شیطان سبب ہے، اور یہ جماعی جو آتی ہے اس کے اسباب میں سے کیا یہی سستی، کاہلی، اور ایسے ہی نیند آنا، اور نیند آنے سے پہلے آدمی جب سست ہو جاتا ہے یا زیادہ کھا پی لیتا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ چیزیں یہ اسباب ہیں جو شیطان اس میں آدمی کو ڈالتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ جماعی لیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا یہ شیطان سے، یعنی شیطان کا یہ سبب ہے اس میں۔ التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، حدیث کا یہ دکھا رہے ہیں کیا ہے؟ فليكظم ما استطاع، یہ لفظ جو دیکھ رہے ہیں آپ فليكظم، یہ اس طرح ہے، یا پر فتحہ ہے، پھر کاف پر سکون ہے، پھر ضا پر زیر ہے، یہ اس کا خیال کریں۔ فليكظم یا فليكظم نہیں، فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع، تو فليكظم ما استطاع سے مراد کیا ہے؟ فليكظم ما استطاع، فليكظم سے مراد کیا ہے؟ تو الیکظم کا معنی حبس کرنا، روکنا، اور ایسے ہی پکڑنا، تو فليكظم یعنی اسے روکے، منع کرے۔ فليكظم ما استطاع، جب آئے یہ جماعی تو کیا اس کو روکے، اس کو پکڑے، اور اس کو اس لیے یہ جماعی نہ ظاہر ہو یا جماعی نہ لے تو یہ روکے اس کو اور اس کو پکڑے۔ تو یکظم القدم سے لیا گیا، اور قدم کا معنی کیا ہے کہ منہ کو بند کرنا، دونوں ہونٹوں کو ایک دوسرے سے ملا دینا۔ جماعی میں ہونٹ کھل جاتے تو اس کو دونوں کو کیا، دونوں کو ایک دوسرے سے
ملا دے، بند کر دے، یہ مراد ہے۔ حدیث ابی ہریرہ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں آتا ہے دوسرا لفظ، اور سبحان اللہ دیکھیے لفظ کی وجہ سے، جبکہ معنی ایک ہوتا ہے اہل علم اس میں پھر فقہی مسائل استنباط کرنے لگتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور اس حدیث کا تذکرہ فقہ الحدیث میں کروں گا، اس میں آتا ہے فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، رد کا لفظ آتا ہے، اور یکذم معنی منع آتا ہے، روکنا آتا ہے، پکڑنا آتا ہے، اور رد کا معنی جیسا کہ دھکیلنا آتا ہے، اس کو رد کر دے۔ تو جب رد کا لفظ آیا ہے فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ، تو ادھر دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی فَلْيَرُدَّ کہ وہ اسباب اپنائے، وہ اسباب اپنائے تاکہ جمائی نہ آئے، وہ اسباب کو اپنائے تاکہ جمائی آئے ہی نہیں پہلے ہی سے، وہ اسباب فَلْيَرُدَّهُ۔ اور ایک دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ جب جمائی آ جائے تو اس کو رد کرے، یعنی سابقہ جو لفظ آیا ہے یکذم، اسی کی طرح یہ دوسرا معنی ہو سکتا ہے اس لفظ میں۔ تو فَلْيَرُدَّهُ کا جو لفظ ہے یعنی وہ اسباب اپنائے تاکہ جمائی آئے ہی نہیں، اور ایک دوسرا معنی جو سابقہ لفظ فَلْيَكْذِم میں ہے اس کو روکے، یعنی آنے کے بعد۔ بھائیوں اور بہنوں، اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلا سبق، پہلا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جسے جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اس کو رد کرے، روکے، اس کو روکے اور جمائی نہ آنے دے۔ اچھا، کس طرح یہ جمائی کو روکے؟ ہاں، کس طرح؟ تو بھائی اور بہنوں غور سے سن لیں، ادھر تین کیفیت ہے۔ جمائی کس طرح روکے، اس کا کیا ہے؟ تین کیفیت، یا کہیے تین مرحلے ہیں۔ کہیے ایک شروع میں ہلکا، پھر ایک اوسط، پھر اور سمجھیے زیادہ یہ اس کی کیفیت کہیے زیادہ رہتی ہے، یا کہیے زوردار آ جاتی ہے۔ تو پہلی جو کیفیت ہے وہ ہے کہ اپنے منہ کو بند کرے، ہونٹوں کو دونوں کو ایک دوسرے سے ملا لے تاکہ منہ بند ہو جائے۔ اور یہ اس کی دلالت اسی حدیث میں ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، یعنی حتی الوسع، پوری کوشش کرے کہ اس کو کیا روکے اور اس کو اس طرح منع کرے اور اس کو پکڑے۔ کس طرح ہوگا کہ جمائی یہ جسا منہ کھل جاتا وہ کھلے نہیں، منہ کو بند کرے، دونوں ہونٹوں کو ایک دوسرے سے ملا لے۔ اس حدیث میں اس کی دلالت ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ جو کس طرح اس کو روکے، کس طرح رد کرے، کس طرح جمائی نہ آئے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ قوت اور یہ جمائی آ گئی تو کیا کرے؟ تب کیا کرے؟ جمائی آ گئی تو ایسے منہ کھول کے سب کے بیچ میں، بہت صحیح، ماشاءاللہ، ہاتھ رکھے، اس کو ہاتھ رکھے، ہاتھ اس پر رکھ دے، ہاتھ اپنا رکھ دے تاکہ اس سے ایک کنٹرول ہو جائے اور ڈھک جائے چہرہ۔ اگر عام مجلس میں ہے، نماز میں بھی، تو یہ نہیں کہ نماز میں اللہ کے سامنے کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے تو ایسے ہی جمائی لیتا رہے، جس طرح کی بہت سے ایسے لاپرواہی کرتے ہیں، نہیں، تب بھی یہ ادب مطلوب ہے مسجد میں۔ اور یہ سابقہ حدیثوں میں گزری یہ بات کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قبلے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی گئی، اور پھر وہاں منع کیا گیا تھوکنے سے۔ المہم تو ہاتھ سے روکے، اور اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل، رواہ مسلم، حدیث نمبر 2995، کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پہ رکھ دے، یا منہ کو پکڑ لے، یا ہاتھ سے منہ پر رکھتے ہوئے پکڑ لے، یعنی کنٹرول کرے، روکے، اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پر رکھ لے یا ہاتھ کو منہ پر رکھ لے۔ فإن الشیطان یدخل، اس لیے کہ شیطان داخل ہوتا ہے، اور آدمی جب ایسے کھولا رہتا ہے، ایک تو بہت ہی بھائیو غیر مناسب ہوتا ہے، آپ بھی نہیں پسند کریں گے کہ کوئی ایسی حالت میں آپ کو دیکھے،
اور اگر کوئی تصویر آپ کی اس حالت میں لے لے تو آپ تو ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو آپ کو پہلے سے اس کا بھی جس طرح آپ کو برا لگ رہا ہے تو اب یہ مناسب کیا کہ ہاتھ رکھ لیں, ہاتھ رکھ لیں. اس لیے لوگ دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا, نہ آپ کے لیے وہ مناسب ہے. پھر ایسے ہی ممکن ہے اس میں کوئی چیز داخل ہو جائے, مچھر داخل ہو جائے, مکھی داخل ہو جائے, یہ بھی ایک الگ ایک تشویش ہو جائے گی. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ اس میں کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اور یہ تینوں مطلوب ہے, یہ تینوں مطلوب ہے. فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ, یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ سے داخل ہے تینوں. ایک تو مکمل روکنا, ایک ہاتھ رکھنا, اور نمبر 3 کیا ہے کہ خاموشی اختیار کرے اور ایسے ہی لمبا سے وہ کھینچے نہیں, لے جس طرح کچھ بھائی ہوتے ہیں, اور اس درمیان بات بھی نہیں کرے. اور اگر نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے تو رک جائے. یہ نہیں کہ وہ جماعی لے رہا ہے اور اسی کے ساتھ تلاوت پوری کرے, یا ایسے ہی بات اپنی جاری رکھے. ہوتا ہے اس طرح لاپرواہی میں. لیکن بھائیو اگر ہم یہ آداب سیکھ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ایسے جو ہم یا بہت سے لوگ اپنے آپ کو ایسے جگہ پر ڈال دیتے ہیں جو غیر مناسب ہوتا ہے, لوگوں کے نزدیک میں بھی یہ معیوب دکھتا ہے, بلکہ اس کا اثر آپ ان کے دلوں میں بھی آپ کا یہ کیفیت کا برا اثر پڑ سکتا ہے. ایک آپ کو جو اچھا خیال, اچھا تصور کرتے ہیں, وہ ایسی حالت میں آپ کو ایسے دیکھ لیں گے تو لا شک وہ تصور اور وہ محبت اور وہ جو آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے, حقیقت میں وہ بات پھر نہیں رہے گی, کچھ نہ کچھ اس میں کمی آ جائے گی. تو یہ آداب کو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ادھر نماز کی بات چل رہی ہے اور ابھی یہ بات آئے گی کہ یہ حکم نماز کے لیے بھی ہے, نماز کے باہر بھی, اس لیے معیوب ہے یہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں. تو بہرحال تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کر لے, آواز ایسا کھینچے نہیں, اس درمیان بات نہیں کرے, نہ ایسے ہی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرے, بلکہ خاموش ہو جائے یہاں تک کہ جماعی ختم ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ اپنی بات کو جاری رکھے یا تلاوت کو مکمل کرے. اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جس کا تذکرہ ہوا الفاظ کی تشریح کے وقت کی اس کی وضاحت کی جائے گی. تو یہ حدیث پوری حدیث ہے. التثاؤب من الشیطان, جماعی یہ شیطان سے ہے. فَإِذَا تَثَابَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ, تو جب جماعی آئے تو پوری کوشش کرے اس کو رد کرے, اس کو ہٹائے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ, جب تم میں سے کوئی ہا کہتا ہے, وہی جماعی لیتے ہوئے آواز نکالتا ہے, تو شیطان ہنستا ہے. شیطان ہنستے ہیں, لوگ بھی ہنستے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ 3 امور ہیں جو حدیث کی روشنی میں تینوں بیان کیا گیا. خلاصہ کلام شروع میں پوری کوشش کرے کہ یہ جماعی آ رہی تو اس کو روکے آدمی. نمبر 2 ہاتھ رکھ لے. نمبر 3 وہ یا آواز خاموشی اختیار کر لے, آواز نہ نکالے, پوری کوشش کرے ہاتھ سے اس کو دبائے اور اس درمیان بات نہ کرے. بارک اللہ فیکم. یہ پہلا سبق, پہلا فائدہ تھا. دوسرا سبق, دوسرا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ سوال کر کے یہ فائدہ پیش کر رہا ہوں. کیا رائے ہے, کچھ ایسے بھائی ہیں, ایسی بہن ہیں, جب انہیں یہ جماعی آتا ہے تو کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا رائے ہے؟ یہ کہنا درست ہے؟ کیوں نہیں درست ہے؟ بہت صحیح, جزاک اللہ خیرا. اچھا, تو کچھ لوگ جب جماعی آتی ہے تو وہ کیا, وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں 3 حدیثیں ہم نے پیش کی ادھر, تینوں حدیثیں صحیحین کی ہیں. آپ نے کہیں نہیں بتایا کہ جب یہ جماعی آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, بلکہ آپ نے کہا فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَلَا يَقُلْ ہاں نہیں کہا. یہ آداب آپ نے بتایا, آپ نے یہ نہیں بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تو اس طرح کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں, بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا مستحب ہے اسی حالت میں, تو اس پر کہا جائے گا یہ دلیل نہیں ہے. تیسرا سبق, تیسرا فائدہ یہ ہے, اب ہم آتے ہیں اس حدیث میں کہ مسلم میں مطلقاً ذکر آیا, یہ حدیث ہے کہ نہیں, التثاؤب من الشیطان, مطلق, سمجھ میں آ رہی بات,
مطلق، یعنی جماعی لینا یہ شیطان سے ہے، نماز میں، غیر نماز میں، گھر میں، کہاں بھی، المهم عام ہے۔ اور پھر ترمذی کی روایت میں کیا آتا ہے؟ فی الصلاۃ، ہے کہ نہیں؟ فی الصلاۃ آیا، ترمذی کی روایت میں التثاؤب فی الصلاۃ۔ تو کیا رائے ہے بھائیوں اور بہنوں، یہ حکم خاص ہے صرف نماز کے لیے، بمعنی نماز کے اندر ان آداب کا خیال کرے، اس کو روکے، اور نماز کے باہر کوئی مشکل نہیں، ایسے ہاتھ نہیں رکھیں، روکے نہیں، بلکہ آنے دیں، منہ جتنے آزادی سے آرام سے مزے لیتے ہوئے کھولنا ہے کھولتے رہیں۔ کیا رائے ہے؟ ہاں، لا شک وہ حدیث مسلم کی مطلق ہے اور ترمذی کی مقید ہے۔ اور ادھر یہ بھی فائدہ ذکر کر دوں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں ترمذی کی روایت بیان کی؟ اس لیے کہ موضوع ہے صلاۃ، اور اس ترمذی کی روایت میں فی الصلاۃ کا ذکر آیا، اسی لیے انہوں نے اس لفظ کو بتایا کہ ترمذی میں موجود ہے۔ اچھا، اور پھر ادھر سوال آئے گا تو کیوں نہیں ترمذی کی روایت پہ انہوں نے اکتفا کیا، مسلم کی کیا ضرورت تھی لانے کی؟ تو مسلم کی اس لیے لائے، اس لیے لا شک مسلم کا درجہ کافی اونچا ہے، تو مسلم کی روایت ذکر کرنے کے بعد پھر ترمذی کا ذکر کیا۔ تو مسلم کی روایت اس لیے کہ مسلم کی روایت مقدم ہے، ترمذی کی روایت اس لیے اس میں فی الصلاۃ کا ذکر ہے اور موضوع الصلاۃ ہے۔ تو ادھر مسلم کی روایت مطلق اور مقید ہے، تو کیا مطلق پر مقید کو حمل کیا جائے گا، اس کو اس کی طرف رد کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا التثاؤب یہ جماعی صرف نماز کے لیے یہ ہے مکروہ؟ تو اس کا جواب کہ نہیں، یہ ہر حال میں اس طرح جماعی لینا یہ مکروہ ہے۔ اور جب جماعی آئے تو آدمی فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، نماز کے باہر بھی اس کا اہتمام کرے، لیکن لا شک نماز کے درمیان یہ جماعی آنا یہ اور مستقبح، اور یہاں پھر آداب کا وہ خاص خیال کرے، تو نماز میں اس کی مزید تأکید ہے، یا کہیے جماعی کی مزید کراہیت ہے۔ اور نماز میں اگر آ جائے تو وہ قرأت کر رہا تو رک جائے، ہاتھ رکھ لے، اور ایسے ہی تلاوت کر رہا تو اس وقت وہ تلاوت کو جاری نہ رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس طرح حدیث کے متعلق پوری باتیں مکمل ہو گئیں، اور ادھر کچھ اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں کہ بایاں ہاتھ رکھے، اور لا شک یہ مناسب ہے، اس لیے یہاں جماعی جو آ رہی ہے تو یہ کراہت اس میں تو بایاں استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ عکس ایسے نہیں ہاتھ رکھے، ایسے نہیں رکھے بلکہ ایسے رکھے، کہتے سے شیطان کو رد کرے، تو اس پر دلیل نہیں ہے، بلکہ اس پر عادی ایسے بھی ہاتھ کو رکھ سکتا ہے اپنے منہ پہ یا ایسے ہی، اس لیے اس کی تخصیص نہیں ہے کہ پلٹ کے ہاتھ رکھے اپنے منہ پر۔ خلاصہ کلام، نماز یا غیر نماز میں جماعی کو روکنی ہمیں چاہیے، اور جماعی آ جائے تو ہم ہاتھ رکھیں منہ پر اور آواز نہ نکالیں، اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، نماز میں تلاوت کر رہے تو رک جائیں، بات کر رہے تب بھی رک جائیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔ اس طرح یہ پانچواں جو باب الحث علی الخشوع مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے، ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد۔